بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 73 ہے، اور یہ سبق جنس شأن الملک فی البیع الفاسد کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي سے لے کر أَعْدَلُ مِنَ الْمِثْلِ مَعْنًا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، البیع الفاسد واجب الفسخ قضاء و دیانتا، کہ بے فاسد اس کا فسخ کرنا یہ قضاء اور دیانتا واجب ہے۔ اصل نمبر 2، البیع الفاسد یفید الملک بعد القبض لا قبلہ، کہ بے فاسد یہ مفید الملک ہے، اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے بعد القبض نہ کہ قبل القبض۔ اصل نمبر 3، ما کان محظورا یجب رفعه بقدر الامکان، کہ شرعاً ممنوع اشیاء کو ختم کرنا، دور کرنا بقدر الامکان یہ ضروری ہے۔ اصل نمبر 4، کل تصرف صدر من اہلہ مضافا الى محلہ وجب القول بنفاذہ، کہ ہر ایسا تصرف کے جو اہل سے صادر ہو اور برمحل ہو تو اس کے نفاذ پر قول کرنا شرعاً یہ واجب ہے۔ اصل نمبر 5، الغاء الاسباب الشرعیہ لا یجوز، کہ اسباب شرعیہ جیسے بے ہبہ وغیرہ ان کو لغو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 6، التصرفات الشرعیہ بمواجبها، کہ تصرفات شرعیہ کا دار و مدار ان کے مواجب پر ہے، یعنی جب موجب مرتب ہوگا تو تصرفات شرعیہ نافذ ہوں گے، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو ان تصرفات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 7، النہی عن الافعال الشرعیۃ یقتضی المشروعیۃ الذاتیۃ، کہ افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے وہ ذاتی مشروعیت کا متقاضی ہے، جیسے صوم، یوم العید، عید کے دن جو روزہ ہے یہ ذاتی طور پر مشروع ہے، لیکن خارجی کسی معنی کی وجہ سے اس میں فساد ہے، تو نہیں جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس میں اپنی ذاتی مشروعیت ہو۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ فصل فی احکام البیع الفاسد، قال وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يملكه وإن قبضه لأنه محذور فلا تنال به نعمة الملك، ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضاد بينهما ولهذا لا يفيده قبل القبض، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم، ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الأهلية والمحلية، وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام۔ یہ فصل بے فاسد کے احکام میں ہے، اور جب مشتری مبیع پر قبضہ کریں بے فاسد میں بائی کی اجازت سے، اور حال یہ ہو کہ عقد میں دونوں عوضین میں سے ہر ایک مال ہو، تو وہ مبیع کا مالک بن جائے گا اور اس کو قیمت لازم ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مالک نہیں بنے گا اگرچہ وہ قبضہ کریں، اس لیے کہ بے فاسد امر محظور ہے، لہٰذا اس سے ملکیت کی نعمت حاصل نہیں کی جائے گی، اور اس لیے کہ نہیں یہ مشروعیت کے لیے نسخ ہے دونوں کے مابین تضاد کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قبل القبض بھی مفید ملک نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ میتا کے عوض کوئی چیز فروخت کی یا شراب دراہم کے عوض فروخت کی۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رکن بے اہل سے صادر ہوا ہے اور نسبت محل کی طرف کی گئی ہے، لہذا اس کے منعقد ہونے پر قول کرنا یہ واجب ہے، اور متعاقدین کی اہلیت اور مبیع کے محلیت بے میں کوئی خفا نہیں ہے، اور رکن بے یہ مبادلۃ المال بالمال ہے اور اسی میں بے حس ہے۔ فصل فی احکام البیع الفاسد، یہاں سے بے فاسد کے احکام کی ابتدا ہے کہ اگر عقد فاسد منعقد ہوا اور پھر مبیع پر مشتری جو ہے بائع کے اجازت سے قبضہ کریں، تو کیا اس قبضہ کی وجہ سے مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ مسئلہ مختلف ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ احناف کے ہاں اس قبضہ کی وجہ سے ملکیت ثابت ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ بائع کی اجازت ہو اور عقد میں دو عوض میں سے ہر ایک مال ہو، تو اس صورت میں مشتری قبضہ کرنے کی وجہ سے مالک بن جائے گا۔ بِأَمْرِ الْبَائِعِ کا مطلب
بائع کی اجازت ہے، اجازت چاہے دلالتاً ہو اور چاہے صراحتاً ہو۔ صراحتاً یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہیں کہ یہ مبیع آپ قبضہ کریں، اور دلالتاً یہ ہے کہ بائع مجلس میں موجود ہے، مشتری نے قبضہ کیا اور بائع کی طرف سے کوئی نکیر نہ ہو، اور اگر اس کی عدم موجودگی میں مشتری نے قبضہ کیا تو اس قبضہ کی وجہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ قبضہ نہ تو دلالتاً اجازت سے ہوا ہے اور نہ ہی صراحتاً۔ اور دوسری شرط یہ کہ عوضان یہ دونوں مال ہو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک مال نہیں ہے، میتہ ہے، خون ہے، تو اس صورت میں بھی اگرچہ قبضہ کیا جائے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد فاسد میں اگرچہ قبضہ کیا جائے تو قبضہ کے باوجود بھی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بے فاسد یہ امر محظور ہے، ناجائز ہے، اور ملکیت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، لہذا نعمت کو ایک محظور اور ناجائز طریق سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بے فاسد محظور کیوں ہے، ناجائز کیوں ہے، غیر مشروع کیوں ہے؟ کیونکہ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر نہیں وارد کی گئی ہے۔ مشروعیت اور نہیں، ان دونوں میں منافات ہے، یعنی جہاں پر نہیں ہوگی وہاں پر مشروعیت نہیں ہوگی، اور جہاں پر مشروعیت ہوگی وہاں پر ممانعت نہیں ہوگی۔ ایک کی اس بات کی وجہ سے دوسری منتفی ہوگی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز مشروع بھی ہو اور ممنوع بھی ہو، یا تو مشروع ہوگی یا ممنوع ہوگی۔ تو جب اس کی مشروعیت منتفی ہوئی تو یہ امر محظور ہوا، اور امر محظور سے نعمت ملک کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ نعمت کو امر محظور پر معلق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ منات اور منات بھی، معلق اور معلق بھی، دونوں میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ملکیت جو کہ ایک نعمت ہے اس کے اور بے فاسد جو کہ ایک امر محظور ہے، ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لہٰذا بے فاسد کے طریق سے نعمت کو حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبل القبض پر قیاس ہے، اور اسی طرح بے بالمیتہ پر، کہ جیسے بے فاسد کی صورت میں قبل القبض ملکیت ثابت نہیں ہوتی، ایسی بعد القبض بھی ثابت نہیں ہوگی، اور جیسے بے بالمیتہ کی صورت میں قبض کی وجہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، یا خمر کو جب دراہم کے عوض فروخت کیا جائے اس صورت میں قبضہ کی وجہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، ایسی ہی بے فاسد کی صورت میں بھی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور حناف کی دلیل یہ ہے کہ رکن بے یعنی مبادلۃ المال بالمال، جس کو ہم ایجاب اور قبول سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ اہل تصرف سے صادر ہوا ہے، یعنی ایجاب اور قبول متعاقدین نے کیا ہے، اور یہ دونوں متعاقدین اہل تصرف میں سے ہیں۔ اور مبی جو کہ محل بے ہے وہ بھی اس کا حل ہے، یعنی مبی پر بھی عقد وارد کیا جا سکتا ہے۔ تو جب رکن بے یہ محل بے پر وارد کیا جائے تو اس صورت میں اس کے نفاذ پر قول کرنا یہ واجب ہوتا ہے، وگرنہ اسباب شرعیہ کا الغاء لازم لائے گا جو کہ ناجائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك، وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت الندى، وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور، إذ هو واجب الرفع بالاسترداد وبالامتناع عن المطالبة أولى، ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة، والميتة ليست بمال فانعدم الركن، ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه، وشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا۔ اور ہمارے ہاں نہیں مشروعیت کو مستحکم کرتی ہے، اس لیے کہ نہیں منہی عنہ کے متصور ہونے کا متقاضی ہے، لہذا نفس بے مشروع ہے اور اسی سے ملکیت کی نعمت حاصل کی گئی ہے، اور محظور صرف وہ چیز ہے کہ جو اس سے ملی ہوئی ہے، جیسا کہ اذان جمعہ کے وقت بے میں۔ اور قبل القبض ملکیت اس لیے ثابت نہیں ہوتی تاکہ یہ لگے ہوئے فساد کے مستحکم کا سبب نہ بنے، کیونکہ مشتری سے مبیع واپس لے کر اس فساد کو رفع کرنا ضروری ہے، تو مشتری کا تسلیم ثمن کے مطالبہ سے رک کر فساد کو دور کرنا بطریقہ اولا واجب ہے۔
اور اس لیے کہ قبیح کے ساتھ ملنے کی وجہ سے سبب کمزور ہوا ہے، لہذا ہبہ کی مانند حکم کا فائدہ دینے کے لیے قبض کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے کی شرط لگائی گئی۔ اور میتا یہ مال نہیں ہے، لہذا رکن بے منعدم ہوا۔ اور اگر شراب مبیح ہو تو اس کی تخریج ہم کر چکے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ خمر میں واجب وہ قیمت ہے اور قیمت میں ثمن بننے کی اہلیت ہے، نہ کہ مبیح بننے کی۔ والنہی یقرر المشروعیت، اس بات کو غور سے سمجھیں کہ ورود نہیں کا وارد ہونا یہ مشروعیت ذاتیہ کا متقاضی ہے، یعنی جس چیز پر نہیں وارد ہوئی ہے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اپنے ذات کے اعتبار سے مشروع ہو، یعنی جب امور شرعیہ پر نہیں وارد ہو جائے تو ان امور میں قباحت ذاتی نہیں ہوتی کہ جن کی وجہ سے نہیں وارد ہوئی ہے، بلکہ قباحت لغیر ہی ہوتی ہے، اس لغیر ہی کی وجہ سے وہ نہیں وارد ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نہیں منہی عنہ کے وجود کا متقاضی ہوتا ہے تاکہ رکنے والے کو نفع اور نقصان کا ادراک ہو سکے، تو اس لیے نہیں مشروعیت کو منسوخ نہیں کرتی بلکہ مستحکم کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر نفس بے جو ہے وہ تو مشروع ہے، اس لیے اس پر نہیں وارد ہوئی ہے۔ تو جب نفس بے کی مشروعیت ثابت ہوئی تو ملکیت کی جو نعمت حاصل ہوئی وہ تو نفس بے کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ اس خارجی فساد کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے بے فاسد ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر قبل القبض ملکیت ثابت ہوئی تو متعاقدین پر تسلیم اور حوالگی یہ ضروری ہوگی، یعنی مشتری کی ذمہ واجب ہوگا کہ وہ ثمن کی ادائیگی کریں، اور بائی کی ذمہ واجب ہوگا کہ وہ مبیح حوالہ کریں، اور اس معاملے سے اس عقد کے جو فساد مقارن ہوا ہے وہ مستحکم اور متقرر ہوگا، اور اس فساد کو مستحکم اور متقرر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب الرفع ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے قبل القبض یہ ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ اذ هو واجب الرفع بالاسترداد، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر عقد فاسد میں مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو اس صورت میں بھی اس فساد کو رفع کرنا یہ ضروری ہوتا ہے بئی طور کہ مشتری سے مبیع کو واپس لیا جائے۔ تو جب بعد القبض رفع فساد یہ ضروری ہے تو قبل القبض مشتری کا تسلیم مبیع کے مطالبے سے رک کر اس فساد کو ختم کرنا بطریقہ اولا ضروری ہے، کیونکہ تسلیم مبیع کے مطالبے سے رکنا یہ آسان ہے، اور اس مطالبے سے رکنے سے اس فساد کو ختم کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اس پر قبضہ کیا جائے اور مشتری سے مبیع پھر واپس لی جائے اور اس فساد کو رفع اور ختم کیا جائے۔ وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعَفَ، یہ تیسرا جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ملکیت کا جو سبب ہے یعنی بے، یہ فساد مقارن کی وجہ سے ضعیف ہوا ہے، تو اس ضعف کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ قبض کو شرط قرار دیا ملکیت ثابت کرنے کے لیے کہ جیسے ہیوا یہ ایک کمزور سبب ہے تو اس صورت میں جب تک قبضہ نہ کیا جائے تب تک ملکیت ثابت نہیں ہوتی، ایسی ہی جب بے کمزور ہوئی تو اس کے ساتھ ہم نے قبضے کو شرط قرار دیا ملکیت ثابت کرنے کے لیے، اور قبل القبض ملکیت ثابت کرنے کی نفی کر دی۔ والمیتۃ لیست بمال، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری دلیل کا جواب ہے کہ بے فاسد کو البیع بالمیتہ پر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ البیع بالمیتہ یہ بے باطل ہے رکن بے کی منعدم ہونے کی وجہ سے کہ اس میں مبادلۃ المال بالمال نہیں ہوتا، کیونکہ ایک طرف غیر مال ہے جو کہ میتہ ہے، اور بے فاسد میں دونوں طرف مال ہوتا ہے، لہٰذا اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی بے فاسد کو بالمیتہ پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے جو کہ ناجائز ہے۔ ولو کان الخمر مثمنا، اسی ہی طرح بے فاسد کو بیع الخمر بالدراہم پر بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بیع الخمر بالدراہم یہ بے باطل ہے
تو فاسد کو بے باطل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ بیع الخمر بالدراہم باطل اس وجہ سے ہیں کہ اگر خمر کو ہم مبیع تصور کریں تو اس صورت میں اس کا اعزاز و اکرام ہے اور شریعت نے ہم اس کے اہانت کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری وجہ بطلان کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تملیک و تملک خمر سے محجور ہے، وہ شراب کی نہ تو کسی کو مالک بنا سکتا ہے اور نہ ہی خود جو ہے یہ مالک بن سکتا ہے، تو لا محالہ اس پر قیمت واجب ہوگی، اور قیمت ثمن ہے تو مبیع کو ثمن میں بدلنا یہ شریعت میں تغیر ہے، تو اس تغیر کی وجہ سے بھی یہ بے باطل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، ثم شرط ان يكون القبض باذن البائع وهو الظاهر الا انه يكتفى به دلاله كما اذا قبضه في مجلس العقد استحسانا هو الصحيح لان البيع تسليط منه على القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق، وكذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا، وشرط أن يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال يتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح والبيع مع نفي الثمن، وقوله لزمته قيمته في ذوات القيم، فأما في ذوات الأمثال فيلزمه المثل لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب، وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى۔ پھر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرط لگائی کہ قبضہ بائی کی اجازت سے ہوا ہو، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، مگر دلالتاً اجازت پر اکتفا کیا جائے گا، جیسا کہ مبیع پر مجلس عقد میں قبضہ کیا استحساناً، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اقدام بائی کی طرف سے قبضہ پر قدرت دینا ہے، پس جب جدا ہونے سے پہلے بائی کی موجودگی میں قبضہ کیا اور بائیں نے اس کو منع نہیں کیا تو یہ قبض سابقہ تسلیط کے حکم پر ہوگا، اور اسی طرح ہبہ کی صورت میں بھی مجلس عقد میں دلالتاً اجازت سے قبضہ کرنا درست ہے، اور یہ شرط لگائی کہ عوضین میں سے ہر ایک مال ہو تاکہ رکن بے جو کہ مبادلۃ المال بالمال ہے متحقق ہو، پس اس شرط سے مردار، خون، آزاد اور ہوا کے عوض بے اور نفی ثمن کے ساتھ بے نکل جائیں گی۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ لزمت ہو قیمت ہو ذوات القیم کے متعلق ہے، اور ذوات الامثال میں اس پر مثل واجب ہوگی، کیونکہ مثلی چیز خود قبضہ سے مضمون ہوتی ہے تو یہ غصب کی مانند ہوا، اور یہ اس لیے کہ مثلی صورتاً و معنی دونوں اعتبار سے مثل معنوی سے اعدل ہے، یعنی برابری کو زیادہ ثابت کرتا ہے۔ ثم شرط ان يكون القبض باذن البائع، یہاں سے صاحب ہدایہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی لگائی گئی شرائط کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو پہلی شرط انہوں نے یہ لگائی ہے کہ اس قبضے کا بائی کی اجازت سے ہونا ضروری ہے، اگر بائی کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا گیا تو یہ قبضہ مفید للملک نہیں ہوگا۔ اور بائی کی اجازت کی دو صورتیں بیان کی ہے، ایک تو یہ کہ بائی کی طرف سے صراحتاً اجازت ملے، زبان سے وہ کہہ دیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ دلالتاً بائی سے اجازت ثابت ہو۔ دلالتاً اجازت کی صورت یہ ہوگی کہ بائی موجود ہے، اس کی موجودگی میں مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا اور بائی کی طرف سے کوئی نکیر نہ ہو تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ تو جیسے صراحتاً اجازت کی صورت میں قبضہ سے ملکیت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی دلالتاً اجازت سے قبضہ کی صورت میں بھی ملکیت ثابت ہوگی، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، اور یہ استحسان پر بنا ہے، اور یہی مفتہ بھی قول ہے۔ ہوا صحیح اس لفظ سے ایک غیر صحیح روایت کی طرف اشارہ کیا کہ ایضاح وغیرہ میں منقول ہے کہ دلالتاً اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اگر دلالتاً اجازت کی صورت میں مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا تو ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ جو ظاہر الروایہ ہے یعنی جو صحیح روایت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بائع کا بے پر اقدام کرنا یہ تسلیط علی القبض ہے، یعنی قبضہ کرنے پر قدرت دینا ہے۔ یہ تسلیط جیسے اجازت صریحہ میں ہے، ایسی ہی دلالتاً جو اجازت ہو اس میں بھی ہے۔ تو بائع کی موجودگی میں جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا تو وہی یہ سابقہ جو تسلیط ہے، پہلے جو اس کو قبضہ پر قدرت دی گئی ہے اس بنا پر ہے، تو بائع کی طرف سے جو تسلیط ہو اس بنا پر جو قبضہ کیا جائے اس سے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ لہذا دلالتاً اگر اجازت ہو تو اس صورت میں بھی اگر قبضہ کیا گیا اس قبضہ سے بھی ملکیت ثابت ہوگی، کیونکہ اس کی بنا تسلیط سابق پر ہے جو بائع کی طرف سے پایا گیا ہے۔
کدل قبض فی الہبۃ، اور یہی حکم قبض فی الہبہ کا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ہبہ کی، موہوب لہو نے واہب کی موجودگی میں مجلس عقد میں شے موہوب پر قبضہ کیا اور واہب خاموش رہا، تو اس صورت میں بھی موہوب لہو کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وشرط ان یکون فی العقد عوضان، یہ جو شرط لگائی ہے کہ عقد میں دونوں عوضین میں سے ہر ایک کا مال ہونا یہ ضروری ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ رکن بے متحقق ہو سکیں، یعنی جہاں پر مبادلۃ المال بالمال ہوگا وہاں پر قبضہ کی وجہ سے ملکیت بھی ثابت ہوگی، اور جہاں پر مبادلۃ المال بالمال متحقق نہ ہو وہاں پر ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا البیع بالمیتہ، میتہ کے عوض بے کرنا، یا خون آزاد آدمی کے عوض بے کرنا، یا ہوا کے عوض بے کرنا، اس صورت میں اگرچہ قبضہ کیا جائے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر بے میں ثمن کی نفی کی گئی تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہاں پر مبادلۃ المال بالمال نہیں پایا گیا ہے، لہذا اگر اس صورت میں بھی مبی پر قبضہ کیا جائے تو قبضہ کرنے کی وجہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ وقوله لزمته قیمته، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول کہ مبی کی قیمت واجب ہوگی، یعنی مشتری نے قبضہ کیا مبی پر اور وہ مبی مشتری کے قبضہ میں ہلاک ہوئی تو ہلاکت کی صورت میں اس پر قیمت واجب ہوگی، لیکن یہ حکم ذوات القیام کے متعلق ہے۔ اگر مبی ذوات الامثال میں سے ہیں تو اس صورت میں مشتری پر مثل واجب ہوگا، کیونکہ مشتری نے جب قبضہ کیا تو یہ نفس قبضہ یہ موجب زمان ہے تو یہ غصب کی مانند ہوا۔ تو جیسے غصب کی صورت میں اگر مغصوب چیز ذوات القیام میں سے ہیں ہلاک ہو جائے تو قیمت واجب ہوتی ہے، اور اگر ذوات الامثال میں سے ہیں ہلاک ہو جائے تو مثل واجب ہوتا ہے، ایسی ہی بے فاسد کی صورت میں جب قبضہ کیا جائے اور مبی ذوات القیام میں سے ہو تو قیمت واجب ہوگی، ذوات الامثال میں سے ہو تو مثل واجب ہوگا۔ لأن المثل، ذوات الامثال میں مثل کو واجب کرنا یہ زیادہ قریب انصاف ہے بنسبت قیمت کے، کیونکہ ہلاکت شدہ جو چیز ہے مثل صورتاً بھی اس کے مشابہ ہیں اور معناً بھی اس کے مشابہ ہیں، اور قیمت جو ہے یہ ہلاکت شدہ چیز کے معناً تو مشابہ ہیں لیکن صورتاً مشابہ نہیں ہے، تو جو چیز صورتاً اور معناً مشابہ ہیں اس کو واجب کرنے میں زیادہ انصاف ہے بنسبت اس کے کہ صرف وہ چیز واجب کی جائے کہ جو معناً تو مشابہ ہیں لیکن صورتاً مشابہ نہیں ہے۔